سوچئے کہ اگر آپ کے پاس ایسی واچ ہے اور آپ اس کے ذریعے ماضی یا آنے والے کل میں جا سکتے ہیں تو کہاں جائیں گے آپ ہسٹری کے سب سے بڑے لمحات کو دیکھ سکتے ہیں یا آپ فیوچر میں جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈ اسپیکس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹائم ٹریول کیا ہے، یعنی وقت کے ساتھ ماضی یا مستقبل میں جانا، اور ہم ٹائم ٹریول کیسے کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے انسان کی کہانی جو کہتا ہے کہ وہ سال 2036 سے آیا ہے۔ ٹائم ٹریول کے بارے میں آپ نے کبھی نہ کبھی تو سنا ہی ہوگا۔ وقت کے ساتھ سفر کرنا سائنس فکشن مانا جاتا تھا، لیکن جب 1915 میں آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پروپوز کیا تو سب کچھ چینج ہو گیا۔ آئنسٹائن کا ماننا تھا کہ ہر سچویشن میں ٹائم ایک ہی سپیڈ سے نہیں گزرتا، وقت اپنے آپ کو آہستہ یا تیز کر سکتا ہے۔ حقیقت میں ٹائم کا فلو ہماری سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ سب باتیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں سائنٹیفکلی پروفڈ ہیں۔ ٹائم ٹریول دو طرح کے ہوتے ہیں، پہلا کہ ٹائم کے ساتھ فیوچر میں جانا، اور دوسرا ٹائم کے ساتھ پاسٹ میں جانا۔ جیسا کہ ہم نے آئنسٹائن کی تھیوری میں دیکھا کہ ٹائم کا فلو ہماری سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو ٹائم ٹریول ہماری سپیڈ سے ہی پاسبل ہے۔ اس یونیورس کی ایک سپیڈ لمٹ ہے جسے سپیڈ آف لائٹ کہتے ہیں، جو 2,99,337.984 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم اس سپیڈ سے زیادہ ٹریول نہیں کر سکتے۔ لیٹس امیجن کہ ہم نے ایک ایسی اسپیس شپ بنائی ہے جس کی سپیڈ آلموسٹ سپیڈ آف لائٹ کے ایکول ہے۔ یہ اسپیس شپ کبھی بھی یونیورس کی سپیڈ کو کراس نہیں کر سکتی، لیکن مان لیجئے کہ یہ سپیڈ آف لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر رہی ہے، تو اس اسپیس شپ کی سپیڈ یونیورس کے مقابلے میں بہت سلو ہو جائے گی۔ فرض کریں کہ آپ اس اسپیس شپ میں اگست 2020 میں بیٹھے ہیں اور آپ نے ایک ہفتہ اسی اسپیس شپ میں ٹریول کیا ہے۔ اسپیس شپ کے اندر تو آپ نے صرف 7 دن ہی گزارے ہوں گے، لیکن جب آپ اسپیس شپ سے باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 100 سال گزر چکے ہیں اور آپ ایک الگ ہی دنیا دیکھیں گے۔ مطلب ہاں، ٹائم ٹریول کرنا پاسبل ہے اگر آپ بہت ہی زیادہ تیز ٹریول کر سکیں۔ اگر آپ سپیڈ آف لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کریں تو آپ 7.5 دفعہ زمین کے گرد چکر لگا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم پاس میں جانے کی بات کریں تو وہ صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے، اور وہ ہے وارم ہول۔ وارم ہول ایک ایسی جگہ ہے جو دو الگ الگ وقت کو جوڑتی ہے۔ حیرانی والی بات یہ ہے کہ وارم ہول ہمارے بیچ ہی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے۔ سائنس کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم کسی بھی وارم ہول کی تصویر بنا کر اسے میگنیفائی کر لیں تو ہم اس میں گھس کے پاس میں جا سکتے ہیں۔ آج کی اس ٹیکنالوجی میں نہ تو ایسی اسپیس شپ بنانا پاسبل ہے جو سپیڈ آف لائٹ جتنی سپیڈ سے ٹریول کر سکے، اور نہ ہی کوئی ایسی مشین ہے جو وارم ہول کو کیپچر کر سکے۔ بس ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم یہ سب پاسبل کر پائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے انسان کی جو ٹائم ٹریول کی ایک مثال ہے۔ یہ کہانی ہے جان ٹیٹور کی، جو کہتا ہے کہ وہ سال 2036 سے آیا ہے۔ ایک انٹرنیٹ ڈسکشن فورم میں جہاں لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، 2 نومبر 2000 میں ایک نیا ممبر جوائن ہوا جس کا نام جان ٹیٹور تھا، اور اس نے کچھ ایسا پوسٹ کیا: ہیلو ایوری ون، میں ایک ٹائم ٹریولر ہوں اور میں سال 2036 سے آیا ہوں۔ سال 1975 میں گیا تھا ایک IBM 5100 کمپیوٹر لینے، کیونکہ سال 2036 میں ہماری ٹیم کو اس کی ضرورت تھی، اور 1975 سے 2036 واپس جاتے ہوئے میں 2000 میں رک گیا ہوں، کیونکہ مجھے دیکھنا ہے کہ پاسٹ کیسا تھا، اور Y2K نام کی ایک کمپیوٹر پرابلم کو بھی مجھے دیکھنا تھا۔ اس میسج نے پورے انٹرنیٹ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زیادہ تر لوگوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا اور سوچا یہ بس فیمس ہونے کے لیے ہی سب کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی پوسٹ پہ رپلائی کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، اگر تم سچ بول رہے ہو تو اس کا کوئی پروف دو۔ اس کے بعد جان ٹیٹور نے کچھ ایسا بھیجا جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ٹائم مشین کا ڈیزائن اور اس کی اصل فوٹوز کو بھی بھیجا۔ آپ کے من میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ اگر وہ سچ میں فیوچر سے آیا ہے تو اس نے کسی انسیڈنٹ کے بارے میں تو بتایا ہی ہوگا۔ تو آپ صحیح سوچ رہے ہیں، اس نے بہت کچھ بتایا تھا۔ جان ٹیٹور نے ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ پیرو میں ایک بہت بڑا ارتھکویک آنے والا ہے، اور یہی ہوا۔ اس کے پوسٹ کرنے کے کچھ مہینوں بعد ہی 23 جون 2001 میں پیرو میں بہت ہی بڑا ارتھکویک آیا۔ اس نے اور بھی بہت کچھ بتایا کہ جیسے اولمپک 2004 آخری اولمپک ہوگا۔ اگر ہم اس کی ساری باتوں کا انالیسس کریں تو اس کی آدھی باتیں سچ اور آدھی جھوٹی ثابت ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ڈیپلی سوچیں کہ کسی بھی انسان کی آدھی پریڈکشنز کیسے صحیح ہو سکتی ہیں اور وہ فیوچر کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جان سکتا ہے۔ 24 مارچ 2001 کو جان ٹیٹور نے اپنا آخری پوسٹ کیا،
उस दिन के बाद उस अकाउंट से कोई पोस्ट नहीं आया और एक मिसाल बनकर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल इनसाइड स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।